اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ سب سے پہلے بہت معذرت کہ تاخیر ہوئی، بہرحال ایک مصروفیت تھی جس کی بنیاد پر تاخیر ہوئی۔ موضوع گفتگو دعائے افتتاح، خود دعائے افتتاح کو ملاحظہ کریں تو دوسری دعاؤں کے مقابلے پر منفرد دعا دکھائی دیتی ہے ایک جہت سے، اگرچہ دعا ہے۔ وہ جہت اس دعا میں اجتماعی ایک منظر ہے، ایک فکری منظر ہے اور ایک سیاسی منظر ہے کہ جس اجتماع کو، جس فکر کو اور سیاست کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنا مقصود ہو تو الہی اجتماع، الہی فکر اور الہی سیاست سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ کل کی گفتگو اگر یاد ہو تو دعا کی نسبت معلوم ہوا کہ دعا محض الفاظ کا نام نہیں، کہ بالکل نہیں، بلکہ دعا حرکت کا نام ہے، دعا اندرونی انقلاب کا نام ہے، اور یہ اندرونی انقلاب جب تک وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک فیوضات الہیہ ممکن نہیں اس کی بارش ہو قلب انسانی پر، اور جب تک فیوضات الہیہ قلب انسانی پر برسیں گے نہیں باران رحمت ہو کر، اس وقت تک یہ قلب اپنا نتیجہ نہیں دے گا انسان کو انسان قرار دینے کے لحاظ سے۔ دوسرے الفاظ میں کل کی گفتگو کا نچوڑ انسان جسم و جسمانیات کا نام نہیں، انسان ظاہری اعضاء و جوارح کا نام نہیں، یہ سب کے سب وسیلے ہیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے کہ جو حقیقت انسان ہے، اور وہ حقیقت انسان ممکن نہیں کھل کر سامنے آئے یا اس کی تخلیق ہو بغیر اندرونی انقلاب کے، اور وہ اندرونی انقلاب ممکن نہیں بغیر دعا کے۔ بس اس لحاظ سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعا انسان کو اپنی حقیقت سے آشنا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کہ بہترین جو کہا شاید کمتر ہے، یہ واحد راز اور سر اور بنیاد انسان کو انسان قرار دینے کے لیے وہ دعا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، سرنامہ کلام میں، اور آج بھی۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب اسے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. رب انسان کی نسبت بنیاد ہے، معبود بندے کی نسبت بیس ہے، خالق مخلوق کی نسبت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ذات. جب خالق کی ذات بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے تو جب بیس نہ ہو تو عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم دعا کو دعا کے حساب سے سمجھیں. اور کل کا نتیجہ یہ نکلا گفتگو کا کہ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا اظہار حقیقت کا نام ہے. دعا خالصتاً نیاز مندی کا نام ہے. خالصتاً انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ اے انسان تو فقیر ہے اور خدا غنی ہے. یہ ہے دعا. سوال، کیوں خداوند عالم نے انسان کی خلقت کے ہدف کو یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے اندر کو چینج کرے، اور وہ بھی دعا کے ذریعے سے، اور وہ بھی اس قسم کی دعا کہ جسے کہا جائے دعائے افتتاح. خود دعائے افتتاح کو اگر ہم ٹرانسلیشن کریں، دعائے افتتاح آغاز کی دعا، بہت آسان اور ہلکا ترجمہ، ابتدائی دعا. کس چیز کا آغاز ہے، کس چیز کی ابتدا ہے، کہاں سے افتتاح کرنا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ سوال، کیوں خداوند عالم نے ہمیں یہ کہا کہ اندر کو حرکت دے تو خود اپنے آپ کو دیکھ سکے گا؟ اس مطلب کو جاننے کے لیے دو نقطے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگرچہ نکات زیادہ ہیں. ایک نقطہ عبادت کے حوالے سے ہے کہ خود عبادت کیا چیز ہے. دعا عبادت ہے، لیکن عبادت ہے کیا چیز؟ یہی عبادت کے جو ہم انجام دیتے ہیں ظاہری طور پر، یہی عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت کچھ اور ہے، عبادت کچھ اور ہے. خود ہم اپنی مختلف مذہبی جو نشستیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں ہمارے مذہبی مجالس یا مجالس سے ہٹ کر، اس آیت کو سنتے ہیں، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حافظ ہیں اس آیت کے ہم. میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. اب توجہ کیجئے گا، لِيَعْبُدُونَ سے کیا مراد ہے؟ یہی ظاہری عبادات. مکتب کا سرپرست ہمارا چھٹا امام کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے تفسیر کے عنوان سے؟ لِيَعْرِفُونَ. کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، خدا یہ کہتا ہے مگر اپنی بندگی کے لیے. جانتے ہو خدا کی مراد کیا ہے اس بندگی سے؟ معرفت کا، اس کی شناخت. بس یہیں سے اگر ہم نتیجہ لینے کی کوشش کریں آسان انداز میں، وہ عبادت عبادت نہیں کہ جو ہمیں معرفت کی دہلیز تک لے کر نہ آئے. جو معرفت کی دہلیز پر پہنچا نہ سکے، طریقہ عبادت چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، وہ عبادت نہیں. درست شریعت مقدس اسلام نے عبادت کا ایک طریقہ نماز کا بیان کیا ہے، عبادت کا ایک طریقہ اور تصویر روزہ رکھنا ہے، ایک عبادت کی تصویر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مختلف چیزیں. من جملہ ایک دعا ہے. لیکن اگر نتیجہ نہ ملے تو وہ خالی جسمانی حرکت کا نام ہے.
اور جسمانی حرکت عبادت نہیں. بس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اے مولا کا عبادت انجام دو آہستہ آہستہ. یہ عبادت کا ظاہر تمہیں اس کے باطن کی طرف لے کر جائے کہ جس کی نسبت کہا جاتا ہے معرفت. جب یہاں تک بات آ گئی تو ملاحظہ کریں، عبادت یہ نہیں. بہت لذیذ ہے، مطلب مختلف اقسام عبادات کی افضلیت کی بنیاد پر ایک سے ایک درجہ ہے عبادت کا. بہترین اور افضل ترین عبادت جانتے ہیں کون سی ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کی نسبت وہیں سے معلوم ہوتا ہے، افضل عبادت ابی ذر التفکر. کا جانتے ہو ابو ذر کی بہترین اور بافضیلت ترین عبادت درجے کے لحاظ سے کون سی اور کیسی؟ کا تفکر، فکر کرنا اس کا، آسمانوں میں اور زمینوں میں اور ما بینہما کا تفکر بہترین عبادت ہے. دوسرے الفاظ میں اس روایت کو اس کے ساتھ پلس کیجئے کہ وہ روایت حتماً آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اس روایت کے ساتھ ساتھ وہ روایت یہ کہتی ہے دوسری کہ ایک انسان 70 سال عبادت کرے کہ جس میں مائنس ہو تفکر نہ ہو، اور ایک شخص عبادت انجام دے تفکر کے ساتھ. ایک مرتبہ، چند مرتبہ، تعداد کے لحاظ سے کم ہو کہ یہ تعداد کے لحاظ سے کم افضل ترین عبادت ہے اس عبادت کے مقابلے پر کہ جس میں تفکر نہیں ہے. قابل غور ہے، قابل توجہ ہے. یہ تفکر کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے. آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوچیں اس کے بعد تفکر کیا چیز ہے کہ جسے اتنی منزلت عطا کی گئی. دعا یاد رکھیے گا، پہلے بتلا دوں اس کا جواب دینے سے پہلے کہ تفکر ہے کیا چیز. دعا محض تفکر کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا. وہ دعا اثر انداز نہیں ہوگی، مؤثر نہیں ہوگی جس میں تفکر نہ ہو. نہ یہ شاید جملہ بھی اردو میں صحیح نہیں ہے میرا. وہ دعا نہیں ہے جو تفکر نہ دے. تفکر محض ہے. سوچو، خوب سوچو. خدا کی حمد و ثنا کرتے ہو دعا کے ذریعے سے، یعنی کیا؟ سوچو. محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہو، سوچو. اسی دعا افتتاح کے حوالے سے اینڈ آف دعا کے اندر ملاحظہ کریں، بالکل اینڈ کے اندر سیاست ہے، اجتماعیت ہے، سوچ ہے، اجتماعی فکر ہے. سوچو. بس تفکر کیا چیز ہے؟ بہت مختصر، اگرچہ موضوع طویل ہے، خود جداگانہ موضوع ہے. یاد رکھیں عزیزوں، تفکر وہ فیکٹر ہے، ایسا کام ہے کہ جو ہماری ذہنی معلومات کو لنک عطا کرتا ہے ہمارے قلب کے ساتھ اور روح کے ساتھ. تفکر ہماری جو ذہن کے اندر معلومات کا مختلف ذخیرہ جو ہے نا، اس کو لنک دیتا ہے. یہ تفکر کرنا، ہمارا فکر کرنا ہماری روح اور قلب کے ساتھ. یعنی کیا؟ بہت ساری معلومات ہیں ہمارے ذہن کے اندر. ہر معلوم جس کو ہم جانتے ہیں، جو چیز ہم جانتے ہیں وہ معلوم ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر درندوں سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ چیرتا ہے اور پھاڑتا ہے اور کھاتا ہے. انسانوں کا دشمن ہے ظاہری طور پر، اگرچہ دشمن نہیں، ظاہری طور پر دشمن ہے. ایک اور مثال دوں، اس کو بھی ساتھ رکھیے گا. ساتھ میں ہم جانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. روزانہ آئے دن جنازے اٹھاتے ہیں ہم، آئے
آئے دن تشییع جنازہ ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، غسل و کفن و دفن ہوتا ہے. للہ بتائیں کہ ہمیں احساس نہیں بلکہ یقین ہے یا نہیں کہ ہم بھی اس طرح سے غسل دیے جائیں گے، کفن پہنائے جائیں گے اور دفن کیے جائیں گے اور تشییع جنازہ ہوگا ہمارا. یہ ظاہری زندگی ختم ہے ہماری. کیا ہونا چاہیے؟ اس معلوم کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ آسان الفاظ میں نیک کام انجام دینا شروع کریں اور گناہوں سے جو ہے بچنا شروع کریں، اور جو گناہ انجام دیے توبہ کریں. جز اس کے علاوہ کوئی اثر ہے اس کا؟ لیکن نہیں ہوتا ہے. دفنانے کے بعد آتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیا کریں ہم ہماری اس معلوم کا اثر ہو ہمارے وجود پر؟ تفکر، فکر کرو. تکرار در تکرار کے ساتھ یہی جنازے جو تم اٹھاتے ہو، تمہارے درمیان سے کوئی اٹھ جاتا ہے، یہی تکرار تمہیں جو ہے اس بات پر گامزن کرتی ہے کہ اے عزیز کتنا دیوانہ ہے، تجھے بھی جانا ہے، بس تیاری ہے. یہ ہے تفکر. بس تفکر ہماری ذہنی معلومات کو رابطہ فراہم کرتی ہے ہمارے روحوں کے ساتھ، ہمارے قلبوں کے ساتھ. نتیجہ جانتے کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب یہ لنک بنتا ہے تفکر کے ذریعے سے تو ہم خاشع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں جو خدا چاہتا ہے، ہمارے کان کام کرتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں خشوع. پھر کسی کی نسبت جو ہے کوئی پشیمانی یا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اگر خوف ہے تو اللہ کا ہے. کیوں کسی سے شرم کی جائے؟ شرم کرو تو خدا سے کرو. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہماری ذہنی معلومات اس قلب کے ساتھ رابطہ برقرار کرے. اور وہ رابطہ برقرار کرنے والی چیز کیا ہے؟ تفکر. یہیں پر ہی جو ہے رسول اسلام نے جناب ابو ذر کے لیے کہا افضل و عبادت ابی ذر التفکر. کیوں یا رسول اللہ؟ ابو ذر نے تو بہت ساری عبادتیں انجام دی اور دے رہے تھے آپ کے سامنے. نماز شب بھی پڑھ رہے تھے، روزانہ کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، نوافل بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. آخر تفکر کے اندر یہ کیسی خصوصیت؟ ساری عبادتیں ہیچ اور تفکر بالا، یہ کیوں؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ یہ جواب آتا ہے کہ تفکر وہ چیز ہے کہ جو معلومات ابو ذر کو روح ابو ذر کے ساتھ لنک دیتی ہے، اور اس لنک کے بلبوتے پر وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے. اسی لنک کے بلبوتے پر روزانہ کی نمازیں پڑھتا ہے. اسی لنک کے بلبوتے پر وہ روزے بھی رکھتا ہے. اسی لنک کے بلبوتے پر وہ سچ بھی بولتا ہے. اسی لنک کے بلبوتے پر وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے. الا ماشاء اللہ جتنے بھی اعمال ہیں نیک وہ انجام دیتا ہے ابو ذر، جتنے بھی برے اعمال ہیں اس سے بچتا ہے اسی لنک کی بنیاد پر. یہ ہے تفکر. تفکر کوئی ہوا نہیں ہے کہ کیسے کیا جائے. تفکر یعنی توجہ. جو آپ کے پاس معلومات ہے اس کا اثر ہونا چاہیے. معلومات کا ذخیرہ یہاں پر یہاں سے یہاں منتقل ہونا چاہیے. جب یہاں منتقل ہوگا تو پورے وجود پر ظاہر ہوگا. اسے ہی کہتے ہیں خوف الہی، اسے ہی کہتے ہیں خشوع الہی. خوف الہی اور خشوع الہی کوئی دوسری چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھنا شروع کریں تو نظر آئے. نظر آتا ہے تو اس طرح سے نظر آتا. دعا یہ کام کرتی ہے، دعا یہ کام کرتی ہے. لیکن یاد رکھیں عزیزوں، کیوں آخر یہ ساری تمہید پر تمہید باندھ رہا ہوں میں؟ آپ سب کے سب مجھے کہیں کہ مولانا سیدھی سیدھی بات کریں، دعا افتتاح ہے کیا؟ یہاں وہاں کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کروں؟ ماہ مبارک رمضان
وہ پراپر ٹائم ہے اور زمانہ اور وقت جب انسان تفکر کے مرحلے پر آتا ہے، اپنی معلومات کو اس سے لنک دیتا ہے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پورے ماہ مبارک رمضان کو ملاحظہ کریں، عبادت ہی عبادت ہے. جب عبادت ہی عبادت انجام دیتا ہے تو جانتے ہیں عبادت کس چیز کو وجود میں لے کر آتی ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں عبادت؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے آپ حضرات نے؟ میں آپ سے کیوں کہوں، میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے میں عبادت کیوں کرتا ہوں؟ خدا نے اس مہینے میں زیادہ عبادتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس کیوں کا جواب مل جائے کامیابی ہے. کا عبادت منشا ہے ایک چیز کا وہ نتیجہ کیا ہے عبادت کا؟ عبادت دیتی ہے معرفت. یہ یاد رکھیے گا عزیزوں، انسان جب عابد ہوتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عبادت عرفان کے مرحلے پر نہ لے کر جائے، پہچان کے مرحلے پر نہ لے کر آئے. اور جب انسان معرفت کی منزل پر آتا ہے تو یہ خود معرفت منشا بنتی ہے ایک اور چیز کا، وہ ہے محبت. عبادت، معرفت اور محبت، یہ ٹرائی اینگل جب بنتا ہے تو انسان کے وجود کی خلقت کا ہدف معلوم ہوتا ہے. یہ جو سوال کا آغاز میں نے آج کیا، کیوں خدا نے جو ہے ہمیں یہ کہا اندر کو ہلچل دو، حرکت دو دعا کے ذریعے سے. اگر تمہاری دعا نہ ہو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو میں چھوڑ دوں گا اپنے حال پر. جواب یہ ہے، جواب کیا ہے؟ کہ دعا انسان کو عابد قرار دیتی ہے، دعا انسان کو عارف قرار دیتی ہے، دعا انسان کو محب قرار دیتی ہے. یہ ٹرائنگل بنتا ہے. جب یہ تینوں آپس میں ہاتھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ساتھ دیتے ہیں تو انسان کا وجود اندر سے باہر آتا ہے. پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کے سامنے جز اللہ کے کوئی نہیں ہے. یہ ایک نقطہ اس جواب کا، اس سوال کا کے حوالے سے جواب دینے کے. دوسرا نقطہ عجیب و غریب ہے، زیادہ جو ہے تھکاؤں گا نہیں آپ کو، ویسے ہی بہت بٹھایا میں نے آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ حکمائے الہی حکمت کی منزل پر اس عبادت کو ہدف قرار دیتے ہیں ایک چیز کا، کہ جو دعا ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کو ہدف قرار دیتے ہیں ایک چیز کے لیے. وہ کیا ہے؟ یقین. رسول اسلام کا فرمان میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. بارالہ چیزوں کو اس کی اصلی صورت کے ساتھ ہمیں دکھلا. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان اس دہلیز پر قدم نہ رکھے. اور پورے انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کو ملاحظہ کریں، ان کی کاوشوں کے پیچھے ایک چیز ہے کہ انہوں نے کس طرح سے محنت کی. ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ہے حکمت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. دعا افتتاح حکمت کا مجموعہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. روحانی ثروت بھی اس میں موجود ہے، فکری ثروت بھی موجود ہے، اور حرکت بھی موجود ہے اس کے اندر. بندہ ایک جگہ ٹھہرتا تھوڑی ہے، وہ پھر بندہ نہیں ہوا. جب یہاں تک بات آئی تو آپ کی خدمت میں ایک مطلب اور عرض کروں کسی دعائے افتتاح کے حوالے سے کل کی، کیونکہ آخری نشست ہے ہماری. اس دعا کو بالکل آسان الفاظ میں آپ کی جنرل نالج کے لحاظ سے ممکن ہے آپ ہیں جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں معلوم ہوگا کہ یہ دعائے افتتاح اس کا راوی کون ہے.
کس نے اس کو جو ہے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی یا کس نے جو ہے اس کو انشاد کیا؟ وقت کا امام اس کا راوی ہے، یاد رکھیے گا۔ شیخ طوسی بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے سید ابن طاؤوس اقبال الاعمال کے اندر بھی اس دعا کی نسبت سند کو جب بیان کرتے ہیں تو کہا کہ جو ہے اس کا راوی یا یہ کہ اس کو بیان کرنے والا وقت کا امام ہے۔ اسی طریقے سے جید دوسرے بزرگان نے بھی اس کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کیا ہے اسی سند کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ 3 حصوں پر اس دعا کو ایک زاویے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حمد و ثناء الہی ہے، اور دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ صلوات ہے۔ خوب یہ صلوات آخر خصوصی طور پر کیوں اس طرح سے اور اس انداز میں؟ یہ خود ایک الگ جداگانہ حساب کتاب ہے، لیکن میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ جو پیام ہے دعائے افتتاح کا، صلوات کو اگر دیکھنا چاہیں عزیزوں، 2 انداز میں دیکھا جا سکتا ہے ہمیشہ جہاں پر بھی صلوات کو دیکھیں۔ ایک نسبت خود نبی کے حوالے سے ہے، اس جہت سے دیکھیں کہ ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو کون سی ذوات کی نسبت، کون سی ذوات مقدسہ کی نسبت درود بھیجتے ہیں۔ وہ رسول کی ذات کی نسبت بھیجتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذوات کی نسبت بھیجتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کے؟ وہ معنی معلوم ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اور آپ، مگر خدا نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ تم بھی جس طرح سے میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان حضرات کی نسبت صلوات بھیجو اور درود بھیجو تاکہ ان کے درجات میں اور اضافہ ہو۔ یہ ایک انداز ہے، یہ ایک جہت سے۔ لیکن دوسرا زاویہ کیا ہے؟ دوسرا زاویہ ہمارے ساتھ مربوط ہے، یہ قابل غور ہے۔ دعا افتتاح خصوصی طور پر صلوات کا حصہ جو بہت لمبا چوڑا ہے اور دوسری دعاؤں کے اندر نظر نہیں آتا، یہ انداز ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم ہے اس کا۔ وہ مفہوم بہت آسان الفاظ میں بتلا دوں کہ رسول اسلام کی نسبت خداوند منان نے جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کی ہم بھی کوشش کریں۔ یہ ہے صلوات کے معنی اور مفہوم۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں میں؟ یہ آپ سب کے سب مجھے مل کر کہیں کہ جو ہے دعائے افتتاح کے اندر ایسی تو کوئی چیز نہیں صلوات کے حصے میں، لیکن اگر ہم دوسری دعاؤں کے ساتھ اس کو لنک دیں تو صلوات کا معنی ایک یہ ملتا ہے ہمیں کہ جو سر فہرست ہے۔ میں 2 حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مثال کے طور پر بعض دعا کے اندر یہ ملتا ہے، بارلہا حملتہ رسالتک فأداہا۔ بارلہا یہ رسول کون ہے؟ جسے تو نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لحاظ سے، یعنی تو جو احکام چاہتا تھا ذمہ داری کے ساتھ کوئی انجام دے تو تو نے ان کے شانوں پر رکھا، اور اس ذات نے کہ جس کا نام رسول ہے، جو تیرا رسول ہے، فأداہا اس نے انجام دیا۔ وَأَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ ہے، بہت غور سے سنیے گا، تو نے رسول کو کہا نصیحت کرو لوگوں کو، لِأُمَّتِ اپنی امت کی نسبت، فَنَّصَحَ لَهَا اس رسول نے نصیحت کے کام کو انجام دیا۔ یہاں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ ٹکڑا میں نے بیان کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہم جب دعائے افتتاح جیسی دعاؤں میں جب درود بھیجتے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے؟ ایک میننگ تو میں نے بتلا دی جو صاف ظاہر ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کر۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بارلہ ہم درود بھیجتے ہیں ان پر، تو نے جو جو کام ان کے شانوں پر رکھے، ہماری درخواست ہے تجھ سے عاجزانہ، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہمیں بھی توفیق عطا کر۔
یہ ہے صلوات کی میننگ. صلوات خشک اور خالی صلوات کا نام نہیں ہے. یا مثلا آج کے انداز میں اگر کوئی مثلا مولانا یا کوئی خطیب یا کوئی ذاکر اگر تھک گیا ہو تو تھوڑا سا کہہ دیتا ہے کہ صلوات بھیج دو، ایک سانس لے لیتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے. یہ کون سا مفہوم ہے صلوات کا؟ صلوات کا یہ چلتا پھرتا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر روح ہے اور جان ہے. ملاحظہ کریں جمعے کے دن کی دعا کو. جمعے کے دن روزانہ جو ہر ہفتے جو پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے جمعے کا دن ملاحظہ کریں. ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں. ادّ ما حملتہ الی العباد، بارہلا جو بھی تو نے اس کے شانوں پر رکھا رسول کے، اپنے بندوں تک تو نے پہنچانے کے لیے اس نے بخوبی پہنچایا. یہاں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. جتنے بھی افراد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کم و بیش تھوڑی بہت تو باتیں جانتے ہیں نا، نیکی کی، دین کی، مکتب کی. کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری؟ کیا خالی رسول کا کام ہے کہ وہ ایک اپنے شانوں پر ذمہ داری دیکھتا ہے اور دوسروں تک منتقل کرے، یا ہماری ذمہ داری بھی ہے؟ ہر ایک کی فردن فردن ذمہ داری ہے. اگر وہ یقین کے مرحلے پر ہے کہ جو میں جانتا ہوں درست ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرے اور دوسروں تک ڈیلیور کرے. یہ ہے صلوات کی میننگ. صلوات کی میننگ خالی اور خشک نہیں ہے. ادّ ما حملتہ الی العباد وجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد. عجیب ہے. بارہلا تیرے اس رسول نے جہاد کرنے کا حق ادا کیا جیسا جہاد کرنا چاہیے. کیا معنی رکھتا ہے؟ فقط جو ہے انہی پر جہاد واجب تھا، ہم پر جہاد واجب نہیں ہے، ہم پر کوشش واجب نہیں ہے. ذمہ داری ہے. بات آئیے سنتے جائیے. جو آج کا ماحول ہمیں بتلا رہا ہے، آج کی سیاست، آج کی دنیا، خصوصی طور پر عراق میں جو ہو رہا ہے، شام میں ہوا، عراق میں ہو رہا ہے. جہاد واجب ہو گیا. خوب یہ کون سا جہاد ہے؟ کیسا جہاد ہے؟ جب کوئی فقیہ اور فقیہ وقت، مرجع دینی اگر جہاد کا فتویٰ دے لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں. لیکن ہرگز کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے تئیں اس کی تفسیر اور تعویل کرے. ہیں ایسے افراد اسی سرزمین کے اوپر کہ جو تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاد کی یہ میننگ نہیں، وہ میننگ ہے. کیا صرف رسول خدا پر جہاد واجب تھا؟ کیا صرف امیر المومنین پر اور سید الشہداء پر جو ہے جہاد واجب تھا؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کربلا ہو چکی، بس اب کوئی کربلا نہیں. یہ کون سی تھنکنگ ہے؟ یہ کون سا تفکر ہے؟ اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے امامے والے سے یا مولوی سے کہ مولانا بتلائیے یہ جو جناب آغا سیستانی نے حفظہ اللہ نے اگر یہ فتویٰ دیا تو کیسے؟ کہ خاموش مت پوچھو. کیوں خاموش کرواتے ہو؟ کل جب ہمارے سر پر آئے گی تو خاموش کروائیں گے آپ خود فتویٰ دیں گے، آپ خود فتویٰ دیں گے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ کون سی تھنکنگ ہے؟ کہوں گا اور جرات سے کہوں گا، خوف نہیں. اس جمود میں اور اس جمود میں کیا فرق ہے؟ اس ٹھنڈے پن میں اور اس ٹھنڈے پن میں کیا فرق ہے؟ فقط چہروں کا فرق ہے. کربلا میں دونوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی. کیا فرق ہے؟ حقیقت کا فرق ہے. حجاب ہٹاؤ، چہرہ دکھائی دے گا. مت کہو خاموش. خاموشی کا وقت نہیں، کہ کسی وقت بھی خاموشی کا وقت نہیں. امیر المومنین بھی 25 سال اگر خاموش رہے تو خاموش تھوڑی رہے. غلط کانسیپٹ ہے یہ.
اگر خاموش رہتے تو کربلا بپا نہ ہوتی. کربلا کا وجود میں آنا علی کا بولنا ہے، خاموش رہنا نہیں ہے. لیکن انداز ملاحظہ کریں امیر المومنین کے بولنے کا. وقت کا تقاضا ہے کہ امیر المومنین نے بولا تو خوب جم کر بولا کہ نہج البلاغہ جو مختصر ترین کلام ہے وجود میں آیا اور ہلچل دے گیا. اے عزیز، ہرگز خاموش مت کروا کسی کو کہ خاموش ہو جا کہ یہ وقت نہیں جہاد کے پوچھنے کا، کہ یہی وقت ہے جہاد کا. اپنے اندر کو حرکت دے تاکہ معلوم ہو کہ ظاہری حرکت کیسے انجام دینا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اپنے اندر کی حرکت نہیں معلوم، باہر کی حرکت کیسے پتہ چلے گی؟ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی چیز ہمارے اسی علاقے کے اندر اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. افسوس، صد افسوس. پھر کیسا روزہ، کیسا رمضان، کیسا دین، کیسا مکتب، کیسی سیاست کہ سیاست نہیں. وجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد وانہ بشر بما هو حق من الثواب. کہ یہ وہ رسول ہے تیرا کہ جس نے بشارت دی اس چیز کی کہ جو برحق ہے، وہ ہے ثواب. ہمارا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، نہ دین سے بھگائیں. ہمیشہ کیوں تقوی ایسا پیش کریں کہ جو خشک ہو، بھاگ جائے بیچارہ. وہ اسے کہیں واجب انجام دو، نہ کہو نماز شب پڑھو. اسے کہیں کہ جو ہے واجب انجام دو، نہ کہو نوافل بھی پڑھو. واجب پڑھے گا تو لطف آئے گا، جب مٹھاس ملے گی تو نوافل خود پڑھے گا. بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب. تیرا رسول یہ وہ ہے کہ جس نے ڈرانے کا حق ادا کیا عقاب سے تیرے. اتنا بھی جو ہے لوگوں کو سست مت کرو کہ ٹھیک ہے جب قبر میں پہنچو گے تو ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے. وہ بگڑ جائے گا. لہذا اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے فقیہ اسے کہتے ہیں، دیندار اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی طرف لوگوں کو مائل کرے، اور فقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل آزاد نہ چھوڑے، توازن پہ رکھے، بیلنس ہو. دین بہت لطیف ہے. ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق. کہ یہ دین الہی بہت نرم و نازک ہے. رسول خدا کا فرمان بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فاوغلوا فیہ برفق، کہ اس میں داخل ہو بڑے اطمینان کے ساتھ اور آرام کے ساتھ. وَلَا تُقَرِّهُ عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ. کہ ظاہری عبادتوں کو بندگان خدا کے پشتوں پر مت لا دو زبردستی. واجب پڑھ لو، نماز شب بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، دعا بھی پڑھو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ كَالرَّاكِبِ الْمُنْبَتِّ الَّذِي لَا سَفَرًا قَطَعَ وَلَا زَهْرًا بَقِيَ. کہ یہ پھر عبادت گزار اس سواری کی مانند ہوگا کہ جس پر لوڈ ڈالا جاتا ہے، جس پر سامان لادا جاتا ہے، اس کی کمر اتنے کا اس قابل نہیں کہ لوڈ اس پر زیادہ ڈالا جائے، اور اگر زیادہ لٹ جائے تو کیا ہوگا؟ بھٹا بیٹھ جائے گا اس کا، وہ سواری نیچے بیٹھ جائے گی. رسول اسلام کیا فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ عبادتوں کو اپنی پشتوں پر مت لا دو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں نا. کہ تم خود بھی ضائع ہوگے اور عبادت کو بھی ضائع کرو گے، نتیجتاً دین ضائع ہوگا اور دین رسوا ہوگا، اور جو دین کی طرف آنے والا ہے وہ بھگ جائے گا. یہ رہنمائی ہے ہمارے دین کی اور دین کے رہبروں کی. دعا افتتاح میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کل کی ہماری آخری نشست ہے باقی.
میں کل خالص دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، وہ بھی دعا افتتاح کے حوالے سے. اور آج بھی میں نے اشارہ کیا صلوات کے چیپٹر کو، صلوات کے حصے کو، کہ صلوات ہمیں موٹیویٹ کرے، صلوات ہمیں تحرک دے، ہمیں روکے نہیں بٹھا کر اپنی جگہ پر. دعا افتتاح روزانہ پڑھنے کے لحاظ سے جب صلوات کے مقام پر آپ حضرات پہنچے ہیں تو اس تصور کو ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ صلوات رسول پر، امیر المومنین پر، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر جو ہو رہی ہے، انہوں نے جو کام انجام دی ہیں الہی، کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ یہ خالی رسول کی ذمہ داری ہے؟ سوچیں سوچیں اور سوچیں، اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے اپنے لحاظ سے، کہ جو ذمہ داریاں ان کے شانوں پر تھی ہمارے شانوں پر بھی ہیں، اور ہم بھی اس کو جو ہے بطور احسن انجام دینے کی توفیق اس ماہ مبارک رمضان میں طلب کریں تاکہ انجام دے سکیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بر محمد